السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں ایک پوسٹ لائی ہوں اپنے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر دادو کی۔ جی ہاں، شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کتنے وسائل سے نوازا ہے۔ سمندر، ریگستان، نخلستان، زرخیز زمین، انواع و اقسام کے مزیدار پھل، سبزیاں، معدنیات، کوئی حساب ہے ہی نہیں اس کی نعمتوں کا۔ یہ تو وہ کھیوڑا دیکھ لیجئے، وہاں سے جو پنک سالٹ نکلتا ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے، پاکستان کا پنک سالٹ۔ لیکن ان سب چیزوں کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں بھی ایسی ہیں، کچھ اور نعمتیں بھی ایسی ہیں کہ جنہیں ہم بے حساب جس کا شکریہ ادا کریں تب بھی کم ہی کم ہے۔ جیسے ہمارے یہاں پنجاب میں مری شہر ہے، آپ دیکھیے کہ اس کا موسم کتنا خوبصورت ہوتا ہے، یا شمالی علاقوں کو چلے جائیے، ناران، کاغان، یہ کیسے یہ تمام علاقے کتنے قدرتی نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ پہاڑوں کو لے لیجئے تو اس میں بے حساب معدنیات ہیں، کہیں زمرد کی کانیں ہیں، کہیں کسی اور ہیرے جواہرات کی کانیں ہیں، کہیں تیل اور گیس ہے، اور سب کچھ ہمیں دے کے ہم سے کہا ہے کہ اس کو تم تسخیر کرو۔ اب پہاڑوں کو کھود کے زمرد نکالا جاتا ہے، یہ آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے نکالا جاتا ہے، گوگل سرچ پہ دیکھیے گا۔ سوری۔ تو میں ایسی ہی ایک نعمت کا تذکرہ، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ سندھ کا جو شہر ہے دادو، وہاں پر ایک پہاڑی ہے جسے گورکھ ہل کہتے ہیں۔ گورکھ سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پیچیدہ ہیں، اور اردو میں بھی یہ آ گیا ہے۔ ظاہر اردو ہے ہی مجموعہ مختلف زبانوں کا، یعنی آپ نے سنا ہوگا کہ کیا گورکھ دھندا ہے، تو یعنی پیچیدہ کام۔ تو اسی طریقے اس کا نام گورکھ ہل اس لیے ہے کیونکہ یہ اس کی زمین جو ہے وہ پیچیدہ ہے، اور یہ کافی اونچی پہاڑی پر ہے۔ یہ آپ اسے چھوٹا سا وہ کہہ لیجئے تفریحی مقام، چھوٹا سا ہونے کے باوجود بھی یہ کافی بڑا مقام ہے، اور یہ اس وقت توجہ مانگ رہا ہے کہ یہاں پر چونکہ ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، اور سندھ کا مری بھی کہا جاتا ہے اسے۔ یہ اس کی اونچائی ہے 5689 فٹ اوپر ہے، جہاں موسم گرما میں درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ، اور موسم سرما میں یہ فریزنگ پوائنٹ سے بھی کچھ نیچے ہی چلا جاتا ہے۔ یہاں سال 2 سال کے بعد برف باری بھی ہوتی ہے، اور اگر اس گورکھ ہل اسٹیشن کو ایک سیاحتی مقام کے طور پر ترقی دی جائے تو نہ صرف صوبہ سندھ کے عوام بلکہ جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے شہریوں کو بھی ایک بہترین اور سستی تفریح گاہ میسر آ سکتی ہے۔ میں نے ابھی وہ بنائی ہے ایک ویڈیو، یہ کس کی بنائی ہے؟ چھانگا مانگا، بالکل ابھی بنائی ہے 2 دن پہلے۔ میں نے وہ چھانگا مانگا میڈ ان پاکستان،
اس میں نے بتایا ہے، ظاہر ہے میں نے گوگل سرچ سے لیا ہے جو کچھ لیا ہے، کتابیں تو یہاں میرے پاس ہیں ہی نہیں، کتابیں تو میری کراچی میں رہ گئی ہیں ساری، میں جو کچھ لکھتی ہوں وہ گوگل سرچ سے لکھتی ہوں الحمدللہ۔ کراچی سے اس کا فاصلہ 405 کلومیٹر ہے، حیدرآباد سے 265 کلومیٹر ہے، سکھر سے 300 کلومیٹر ہے، اور لاڑکانہ سے 218 کلومیٹر ہے۔ اب آپ دیکھیے کراچی میں کیسی قیامت خیز گرمی پڑ رہی ہے کچھ سالوں سے۔ کچھ برس پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ 5000 افراد مر گئے تھے۔ اس دفعہ بھی ایسی گرمی پڑی ہے کیونکہ سورج کا جو طوفان ہے اٹھا تھا تو وہ ٹکرایا تھا زمین سے۔ ایسے میں ایسے ٹھنڈے موسم ٹھنڈی جگہوں پہ جا کے پناہ لینے میں ایک عافیت اور بھلائی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں جا سکیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ابھی میں بتاتی ہوں۔ سندھ کے شہری بھی شمالی علاقے جاتے ہی جاتے ہیں، جبکہ لاہور کے شہری زیادہ تر چھانگا مانگا چلے جاتے ہیں۔ چھانگا مانگا کی میں نے پوری تفصیل دی ہے جو مجھے ملی ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر انگریزوں نے رہائشی اس کی دیکھ بھال کے لیے رہائشی کالونیاں بھی بنائیں، وہاں بچوں کا پرائمری اسکول بھی بنایا، وہاں پہ سیاحوں کے ٹھہرنے کے لیے ریزورٹس بھی بنائے، اور یعنی بے شمار وہ ہیں، پارک ہیں، جھولے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ شہریوں کو، سیاحوں کو اس طرف راغب کرتی ہیں۔ یہی سب چیزیں اگر گورکھ ہل میں مہیا کی جائیں تو کتنی آمدنی ہوگی صوبہ سندھ کی، اور وہ آمدنی ہمارے صوبے کی ترقی پر خرچ ہوگی۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ جہاں ہم اور بھی چیزیں، کراچی جیسے شہر کو، جو شہر کھنڈر میں بدل چکا ہے، وہاں گورکھ ہل کو کون دیکھے گا بھلا۔ لیکن اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے کہ وہاں ریسٹورنٹس بنائے جائیں، چیئر لفٹس بنائی جائیں، لگائی جائیں، اسکیٹنگ کا وہ ہو، پارک ہو، ہائکنگ کا وہ ہو، شعبہ ہو، اور بڑی بڑی شاپس ہوں بالکل جدید طریقے کی جہاں سے لوگ خریداری کر کے جائیں۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ کتنا ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا یہ سلسلہ کتنا، اور یہاں کے مکینوں کو۔ جہاں تک بے روزگاری کا تعلق ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ منال ریسٹورنٹ کا جو مالک ہے، ابھی تو اس کا بیچارے کا وہ بند کر دیا گیا ہے، کچھ جھگڑا آ گیا منال ریسٹورنٹ کا کرایہ وغیرہ کا، جو لکھا دیکھا میں نے گوگل پہ، ورنہ اس نے بتایا کہ میں نے مقامی لوگوں کو روزگار دیا۔ تو جو لوٹ مار کا بازار گرم تھا وہاں پر منال ریسٹورنٹ کے اطراف میں، وہ تھم گیا۔ اسی طریقے سے گورکھ ہل میں جیسے آنے والوں کو لوٹ لیا جاتا ہے، لوٹنے والے بھی کیا کریں، ہم سب کہہ رہے ہیں، پاکستان کا ہر سمجھدار شہری کہہ رہا ہے کہ ڈاکوؤں کو روزگار دو، ڈاکو کچے کے علاقے میں، کچے کا سب سے بڑا ڈاکو خوشامد کر رہا ہے کہ ہمارے علاقے میں پرائمری اسکول بنا دو تاکہ میں اپنے بچوں کو، میں دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ دیکھوں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے کہ آپ اپنے عوام کو وہ نہ دیں، سہولتیں نہ دیں، اور اس کے بعد پھر ہر تھوڑے دن کے بعد ان پہ گولیاں برسا کے ان کو ختم کر دیں۔ وہ بھی ظلم کرتے ہیں، پکڑ دھکڑ کے زنجیروں سے باندھ کے رکھتے ہیں، کھانا نہیں دیتے ہیں، بس اتنا دیتے ہیں کہ جو سانس چل سکے۔ تو خدا را اپنے وطن پہ رحم کیجئے۔ تمام ارباب اقتدار سے میں گزارش کر رہی ہوں کہ پاکستان کے اوپر رحم کیجئے، اور پاکستان کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ان کو تمام سہولیات دیجئے عوام کو، تاکہ عوام آپ کو دعائیں دیں۔ اس کے ساتھ میں پوسٹ تمام کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ میں نے یہ ویڈیو پارک میں بیٹھ کے بنائی ہے، بچوں کے پارک میں۔ خدا حافظ۔